بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اخلاقیات ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کو ہماری شریعت نے بہت ہائی لائٹ کیا ہے۔ اعمال انسان نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، لیکن اخلاقیات کا ایک ایسا باب ہے کہ جو کل قیامت کے دن سب سے وزنی اعمال کر کے اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اخلاقیات کا پیکر تھے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ قریب ہیں، آپ ان کے بارے میں ہمیں کچھ بتلائیں، ان کی اخلاقیات کے حوالے سے کچھ ہمیں بتلائیں۔ تو عفیفہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک ہی جملے میں ارشاد فرمایا قرآن کے 30 پارے امام الانبیاء کے اخلاقیات پر صادق آتے ہیں۔ اخلاق ایک ایسا عنوان ہے جو آج مسلمانوں کے درمیان سے اٹھ چکا ہے۔ نماز انسان پڑھ لیتا ہے، روزے رکھ لیتا ہے، حج ادا کر دیتا ہے، زکوٰۃیں دے دیتا ہے، رات بھر اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن اخلاقیات سے ہم کوسوں دور ہوتے ہیں۔ آج جتنی بھی ہمارے لڑائی جھگڑے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، یہ سب اخلاقیات سے ہٹ کر ہیں، اخلاق سے ہم دور ہیں، اس وجہ سے یہ سارے معاملات ہمارے اردا گرد آ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادات کا منبع تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اچھی تھی، روزہ اچھا تھا، حج اچھا تھا، دیگر معاملات امام الانبیاء کے بہت اچھے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے کسی چیز کی اتنی تعریف نہیں کی۔ ایک چیز کی اللہ رب العزت نے بہت زیادہ تعریف کی ہے، اور وہ ہے اخلاق حمیدہ۔ سورہ قلم 29ویں پارے کی دوسری سورت ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ کے اخلاقیات، آپ کے اخلاق بہت عظیم ہیں۔ امام الانبیاء 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اور 63 سال کی عمر میں امام الانبیاء کا وصال ہو گیا۔ یعنی نبوت کے بعد امام الانبیاء کو 23 سالہ زندگی ملی، اور اس 23 سالہ زندگی کے اندر امام الانبیاء نے اپنے اخلاق ایسے پیش کیے کہ انقلاب آ گیا، اور 23 سالہ دور نبوت کے اندر کم و بیش 1,54,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جان نثار جماعت تشکیل پائی اور پیدا ہوئی۔ یہ وہ صحابہ تھے جو امام الانبیاء کے جان نثار تھے، امام الانبیاء کو شب و روز دیکھنے والے تھے، امام الانبیاء کے ساتھ معاملات کرنے والے تھے، امام الانبیاء کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے تھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو کل تک لوگوں کی جان لینے والے تھے، آج جان دینے والے بن گئے۔ کل تک لوگوں کو قربان کرنے والے تھے، آج صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب آغوش نبوت کے اندر آئے، امام الانبیاء کی تربیت کے اندر آئے، تو وہی صحابہ ہیں جو کل تک
جان لینے والے تھے آج جان دینے والے بن گئے، کل تک قربان کرنے والے تھے آج خود قربانی دینے والے بن گئے۔ اس کی زندہ مثال ہمیں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جو ہجرت کا باب ہمیں ملتا ہے، اس میں ہمیں سامنے آتا ہے کہ انصار نے مہاجرین کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، مہاجرین نے انصار کے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ مہاجرین جب مدینہ منورہ کے اندر تشریف لائے، ہجرت کے بعد امام الانبیاء کے ساتھ ایک جماعت آئی، انصار نے ان کا استقبال کیا اور اخلاقیات کے اس اعلیٰ پیمانے پر فائز ہوئے کہ صحابہ نے اپنی عملی زندگی کے ساتھ دنیا کو یہ بتلایا، رہتی دنیا تک کو یہ بتلایا کہ اسلام ہمیں جہاں عبادات سکھاتا ہے، اسلام ہمیں جہاں روزہ سکھاتا ہے، نماز سکھاتا ہے، حج سکھاتا ہے، وہاں پر حقوق العباد کے ساتھ ساتھ اخلاقیات بھی سکھاتا ہے۔ کہ صحابہ ہیں کہ جن کے پاس 2 گھر ہیں، وہ ایک گھر اپنے مہاجر بھائی کو دے رہے ہیں، 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی کو طلاق دے کر ایک بیوی اپنے مہاجر بھائی کی خدمت کے اندر نکاح کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ ایک انقلاب تھا کہ جو امام الانبیاء نے اپنے اخلاق کے ساتھ پیش کیا تھا۔ امام الانبیاء کی جو جماعت بنی ہے 1,54,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی، وہ 23 سالہ دور نبوت کے اندر بنی ہے۔ اور ناظرین، یہی وہ جماعت تھی کہ جو امام الانبیاء کے تربیت یافتہ ہوئے اور امام الانبیاء کا پیغام لے کر پوری دنیا کے سامنے پیش ہوئے۔ آج ہمارے پاس نماز موجود ہے، روزہ موجود ہے، حج موجود ہے، قرآن کے 30 پارے موجود ہیں، قرآن کے 30 پارے موجود ہیں، اور یہ قرآن کے 30 پارے نہیں ہیں بلکہ قرآن کے 30 پارے ہیں، 30 پاروں کے ساتھ ساتھ 7 منزلیں ہیں، اور 3,21,250 حروف ہیں۔ اور یہ 3,21,250 حروف ہیں، یہ صرف حروف نہیں ہیں بلکہ امام الانبیاء کی عظمت کے، امام الانبیاء کے اخلاق کے، امام الانبیاء کے سیرت کے یہ مکمل پروف بن رہے ہیں۔ وہی ہے کہ صحابہ ہیں، امام الانبیاء سے جب تربیت حاصل کی، امام الانبیاء سے جب فیض یافتہ ہوئے، تو آج ہمیں وہی صحابہ ملتے ہیں کہ امام الانبیاء کی تعلیمات لے کر پوری دنیا کے لیے نکل پڑے، اور 23 سالہ دور نبوت کے تربیت یافتہ جو ملتے ہیں ہمیں، وہ آج مجھے دین ملا، مجھے اخلاق ملے، مجھے سب کچھ ملا، یہ امام الانبیاء کے اخلاق اور صحابہ کے اخلاق تھے۔ ایک موقع پر امام الانبیاء مکہ مکرمہ میں موجود ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بڑھیا ہے، اور وہ بڑھیا ابھی مسلمان نہیں ہوئی، گٹھلی اٹھانے لگی، امام الانبیاء نے دیکھ لیا، امام الانبیاء فوراً لپکے اور جا کر اس بڑھیا سے کہنے لگے، اماں جان آپ کہاں جا رہی ہیں؟ فرمایا کہ میں مکہ سے باہر نکل کے جا رہی ہوں، ایک علاقے میں جا رہی ہوں۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ آپ کے ساتھ جانے والا کوئی ہے؟ آپ بوڑھیاں ہیں، آپ بوڑھی ہیں، آپ کے ساتھ کوئی جانے والا ہے؟ کہا بیٹا میں اکیلی ہوں، اکیلی جا رہی ہوں۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا چلے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، آپ کے ساتھ چلنے والا کوئی نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، جو منزل آپ کی ہے وہاں تک آپ کو پہنچا کے آ جاؤں گا، اس وجہ سے کہ آپ بوڑھی ہیں، آپ کیسے سامان اٹھا سکیں گی، تھک جائیں گی۔ اب امام الانبیاء نے اپنی نبوت والے کندھے پر، وہ نبوت والا کندھا جس کو اللہ رب العزت نے قاب قوسین کے لقب دیے، جس کو اللہ رب العزت نے اپنے سامنے بلوایا، 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کو بھی اللہ رب العزت نے معراج کروایا تھا، لیکن وہ معراج امتحان کی صورت میں تھا، اور امام الانبیاء کا جو معراج تھا وہ انعام کی صورت میں تھا۔ 1,24,000 انبیاء کو جو معراج ہوا وہ زمین پر ہوا، اور امام الانبیاء کو جو معراج ہوا وہ عرش بری پر ہوا تھا، جہاں پر
جبرائیل امین بھی نہ جا سکے، جہاں پر جبرائیل امین بھی نہ جا سکے، سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر حضرت جبرائیل امین فرمانے لگے اے اللہ کے رسول، یہ وہ مقام ہے جس مقام سے آگے میں آج تک نہیں گیا، بلکہ اگر میں اس مقام سے آگے بڑھتا ہوں میرے پر جل کر خاک ہو جائیں گے، یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا، آپ جانیں اللہ رب العزت جانے۔ تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک پہنچے، پھر امام الانبیاء اللہ رب العزت کے سامنے آئے، وہ پردے ہٹ گئے، اللہ رب العزت کو امام الانبیاء نے اپنے ان مبارک نظروں سے دیکھا۔ یہ معراج ہوا، وہ اللہ کے محبوب جن کو اللہ رب العزت نے آسمانوں پر بلوا کر معراج کروایا، لیکن اخلاقیات کے اس اعلیٰ پیمانے پر فائز ہیں کہ لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ جو ہے لوگ ان کو برا بلا کہہ رہے ہیں، لیکن آگے سے وہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ بڑھیا چل رہی ہے، اب نبوت والے کندھے پر وہ گٹھلی اٹھا لی، اس بڑھیا کے ساتھ اب سفر کرنا شروع کر دیا۔ اب جیسے وہ چلتے جا رہی ہے، بڑھیا باتیں کر رہی ہے، راستے میں بڑھیا نے کہا بڑا خوبصورت جوان ہے تو، بہت حیا والا ہے۔ اور بھی جوان مکہ کے اندر تھے لیکن کوئی بھی میرے پاس نہیں آیا، بلکہ تو میرے پاس آیا ہے، تیرے دل کے اندر رحم آیا، میری عزت تیرے دل کے اندر جاگی، ادب تیرے دل کے اندر جاگا، تو آیا میرے پاس، تو کسی اچھے خاندان کا لگتا ہے۔ اب راستے کے اندر باتیں کرتی کرتی جب امام الانبیاء نے ایک موقع پر پہنچے، امام الانبیاء اس کی باتیں سن رہے ہیں، اب جب سفر ختم ہونے لگا تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ اماں جان آپ کیوں باہر جا رہی ہیں، آپ مکہ کو چھوڑ کر کیوں جا رہی ہیں باہر؟ تو وہ بڑھیا کہنے لگی بیٹا میں تمہیں کیا بتاؤں، مکہ کے اندر ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو محمد کہتا ہے، ابھی تک اس نے امام الانبیاء کا نام نہیں پوچھا تھا، وہ ہمارے باپ دادا کے مذہب کو، ہمارے باپ دادا کے دین کو برا بلا کہتا ہے، وہ کہتا ہے ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی بھی شریک نہیں ہے، جو 313 بتوں کو تم مانتے ہو معبودان، ان کو معبودان باطلہ کہتا ہے، وہ ساحر ہے، وہ جادوگر ہے، وہ بڑھیا کہنے لگی اس کے بارے میں، امام الانبیاء کے بارے میں۔ اب اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میرے ساتھ جو چلنے والے ہیں یہی امام الانبیاء ہیں، یہی محمد ہے۔ اب وہ کہنے لگی کہ میں اس محمد سے بچ کر جا رہی ہوں، اس لیے کہ میرے باپ دادا کا جو مذہب ہے، دین ہے، میں اس پر ہوں۔ اب جو برا بلا کہنا تھا وہ کہنا شروع ہو گئی، کہا وہ جادوگر ہے، وہ ساحر ہے، وہ کاہن ہے، جو اس کے دل میں آیا وہ کہنا شروع ہو گیا۔ امام الانبیاء نے اپنے چہرہ انور کو نیچے کر کے چلتے رہے اور اس کی وہ باتیں سنتے رہے جو امام الانبیاء کے خلاف باتیں وہ کر رہی ہے، سن رہے ہیں، اور سنتے سنتے جب اس کی منزل تک پہنچے، اس منزل تک پہنچے جس منزل تک اس نے جانا تھا، جیسے ہی وہ وہاں پر پہنچے اب وہ گٹھلی نیچے اٹھائی، بڑھیا نے کہا میری منزل آگے، گٹھلی نیچے رکھتی، اب واپس جانے لگے، واپس جانے لگے تو وہ بڑھیا کہنے لگی پورے راستے میں نے تیرے ساتھ بات کی ہے، پورے راستے میں نے تیرے ساتھ بات کی ہے تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے؟ میں تیرا نام نہیں پوچھ سکی، تو اپنا نام تو بتا، تیرا نام کیا ہے، تو کس قبیلے کا ہے، تو کسی شریف قبیلے کا ہے، اچھے قبیلے کا ہے، اچھے خاندان کا تو لگتا ہے، تو حسین و جمیل ہے، تو حیا کا پیک، ساری اچھی صفات اس عورت نے کہا کہ میں نے اس سفر کے اندر تیرے اندر دیکھی ہیں، تو کسی اچھے خاندان کا لگتا ہے، لیکن میں نے تیرے سے نام نہیں پوچھا، اب تو واپس جا رہا ہے، مجھے اپنا نام بتلاتا جا۔ تو ناظرین، جو امام الانبیاء نے آگے سے جملہ ارشاد فرمایا وہ جملہ سننے والا تھا۔ امام الانبیاء نے فرمایا اماں جان، راستے میں جس کو آپ برا بلا کہہ رہی تھیں، جس کو آپ نے ساحر کہا، جس کو آپ نے کاہن کہا، جس کو آپ نے جادوگر کہا، جس کو آپ نے برا بلا کہا، جس سے آپ بھاگ کر آ رہی تھیں، وہ کوئی اور محمد نہیں بلکہ وہ میں ہی محمد ہوں، اور میرا ہی یہ پیغام ہے کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، میں ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میں ہی اللہ کا آخری پیغمبر ہوں۔ جب یہ جملہ سنا، وہ اخلاق دیکھے، وہ اخلاق کے اوج ثریا پر امام الانبیاء کو جب اس بڑھیا نے دیکھا کہ میں نے اتنا برا بلا اس کو کہا اور اس نے آگے سے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، فوراً وہ جب یہ سنی کہ تم ہی محمد ہو،
پکار اٹھی اور پکار کر کہنے لگی اگر تمہارا یہ پیغام ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اگر تم اللہ کی آخری نبی تم کہتے ہو، میں نے اس راستے کے اندر دیکھ لیا ہے، حیا کا پیکر تم ہو، سچ تم بولتے ہو، اچھے خاندان کے ہو، اچھے قبیلے سے ہو، تم غلط نہیں کہہ سکتے، آئی تو تمہارے سے ہٹ کر تھی لیکن تیرے اخلاق نے مجھے اتنا متاثر کیا ہے، اے محمد مجھے کلمہ پڑھاؤ اور کلمہ پڑھا کر واپس مجھے مکہ مکرمہ کی طرف لے جائیں۔ تو میرے بھائیوں مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا بات تھی، کون سی واعظ کی، کون سی نصیحت کی، کون سی ایسی باتیں تھیں کہ جو اس بڑھیا کو امام الانبیاء نے کہی اور وہ آغوش نبوت کے اندر آ گئی، اسلام کی آغوش کے اندر آ گئی؟ وہ صرف اور صرف اخلاق تھے۔ یہی وہ اخلاق ہیں جو انسان کو تحت الثری سے نکالتے ہیں اور فوق الثریا تک پہنچاتے ہیں۔ یہی وہ اخلاق ہیں جو انسان کو پستی سے نکال کر عرش پر پہنچاتے ہیں۔ دیکھیں انسان گناہوں کا پیکر ہے، گناہ کرتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں، برا بلا کام بھی ہو جاتے ہیں، انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، لیکن اخلاق ایک ایسا عمل ہے کہ انسان جب اخلاقیات اس کے ساتھ ہوتی ہیں، اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، تو انسان دوسرے انسان سے یہ کہتا ہے ہاں چاہے وہ برا کرتا ہے جو کچھ بھی کرتا لیکن ہے بندہ اخلاق والا ہے، بہت اخلاق والا ہے۔ تو یعنی اخلاق اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت جب اعمال کو وزن کریں گے، ایک پلڑے کے اندر اعمال رکھے جائیں گے، تو فرمایا نماز بھی ہوگی، حج بھی ہوگا، زکوٰۃ بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن سب سے زیادہ جو اعمال وزنی ہوں گے وہ اخلاق ہوں گے، اخلاق ہوں گے، اخلاق ہوں گے، کیونکہ اسی کو ہی امام الانبیاء نے ایک موقع پر مثال دے کر بتلائی۔ فرمایا قائم اللیل، جو رات بھر کھڑا رہتا ہے، اللہ رب العزت کی عبادت کرتا رہتا ہے اور دن بھر روزہ رکھتا ہے، فرمایا کہ اس کی رات بھر کی عبادت، دن بھر کا روزہ، اور اس روزے کے اندر اس نے نماز پڑھی، جو کچھ عمل کیا کل قیامت کے دن وہ بھی پیش کیا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ اخلاق ایک ایسا عمل ہوگا جو سب سے بازی لے جائے گا، وزن میں سب سے عمل میں بڑھ جائے گا۔ تو آج ہم مسلمانوں کے اندر سے، میرے گھر کے اندر سے، مجھ سے، آپ سے، یہ ساری چیزیں اخلاق نکل چکا ہے۔ یہی اخلاق نہ ہونا، بد اخلاقی کی وجہ سے انسان لڑائی جھگڑا کرتا ہے، انسان کے گھروں کا شیرازہ جو ہے وہ بکھر کر رہ جاتا ہے۔ یہی اخلاق نہ ہو، بد اخلاقی ہو، تو انسان کا لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے، وہی بہن بھائی آپس میں جو ایک ہی ماں کی کوکھ سے نکلے ہوئے، وہی ایک ہی ماں کو ماں کہنے والے، یہی اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ آج ہم غیروں کے سامنے اگر ہم اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں تو وہ ایک ہی چیز ہے، اخلاق کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں۔ یہی اخلاق ہے، اسی اخلاق سے دین پھیلا ہے، اخلاقیات کی وجہ سے دین پھیلا ہے۔ پوری دنیا کے اندر آج جو اسلام ہمیں نظر آ رہا ہے، پوری دنیا کے اندر اگر ہمیں قرآن کی بہاریں نظر آ رہی ہیں، اخلاقیات کی وجہ سے۔ اگر میرے پاس کوئی آتا ہے، اگر میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہوں، اچھے اخلاقیات سے اس سے پیش آتا ہوں، متاثر ہوگا۔ حضرت شاہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ ایک وقت کے بہت مایہ ناز خطیب گزرے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی زبان کے اندر ایسی تاثیر رکھی تھی، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے ہوتے ہیں اللہ ان کا ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ ہم ہو کر تو دیکھیں نا، اللہ والے، اور ولایت اس وقت تک مل نہیں سکتی جب تک وہ اخلاق نہ ہو اس کے اندر۔ ہمارے بزرگوں کو دیکھ لیں، پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن جتنا بھی ہے وہ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن قربان کرنے کے لیے دل نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے دنیا پر فوکس رکھا ہوا ہے، آخرت کو ہم نے فوکس نہیں کیا۔ جب ہمارے آخرت کو ہم دیکھیں گے، دنیا کو ہم پیچھے رکھیں گے اور اللہ کے محبوب کی زندگی کو ہم پرکھیں گے، اللہ کے محبوب کی زندگی کو ہم دیکھیں گے، پڑھیں گے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تو ایک چیز ہمیں روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی، اخلاقیات، اخلاقیات، اخلاقیات۔ حضرت شاہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کو اللہ رب العزت نے وہ زبان عطا کر رکھی تھی کہ جب بیان فرماتے تھے تو 100% آگے ان کے مخالفین بیٹھے ہوں
تو قرآن پاک کی تلاوت ایسی کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت کا کلام ایسا پڑھا کرتے تھے کہ جب وہ بیان سے فارغ ہوتے تھے تو 99% لوگ ان کے ہو جایا کرتے تھے، کبھی 100% بھی ان کے ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ ایک موقع پر بیان کر کے فارغ ہوئے اور کھانے پر تشریف فرما ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، کھانا تناول فرمانے لگے ہیں، تو ایک صفائی کرنے والا جس کو ہم بھنگی کہتے ہیں وہ سامنے صفائی کر رہا ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے جب اس کو دیکھا تو حضرت شاہ صاحب کو تو ایک نام تھا، ہندوستان بر صغیر پاک و ہند کے اندر ایک نام تھا، اور اس نام کی وجہ سے حضرت شاہ صاحب مشہور تھے، دنیا جانتی تھی کہ اللہ رب العزت نے حضرت شاہ صاحب کو کیا علم عطا کر رکھا ہے، کیا مسلمان کیا غیر مسلم بھی ان کے حق میں بات کیا کرتے تھے، اور ان کے بیان کے بعد اکثر غیر مسلم جو ہے وہ مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ اپنے رفقاء کے ساتھ کھانا تناول فرمانے لگے ہیں، تو سامنے دیکھتے ہیں وہ صفائی کرنے والا صفائی کر رہا ہے، اور وہ مسلمان بھی نہیں بلکہ کرسچن عیسائی ہے۔ تو شاہ صاحب نے اس کو بلوایا اور بلوا کر فرمانے لگے کیا تم نے کھانا کھایا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ کہا آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ تو وہ گھبرا گیا، چھوٹی قوموں چھوٹے لوگ جو ہے وہ بڑے لوگوں کے پاس جاتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں، اور خاص طور پہ پھر صفائی ستھرائی کرنے والے لوگ ہوں تو وہ اور زیادہ جو ہے وہ گھبراتے ہیں۔ تو کہاں عطا اللہ شاہ بخاری اور کہاں وہ صفائی کرنے والے، اور ہے بھی عیسائی۔ تو فوراً وہ کہنے لگا حضرت آپ میں بعد میں کھانا کھا لوں گا، آپ کھانا کھا لیں میں بعد میں کھانا کھا لوں گا۔ تو شاہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا جاؤ جا کر ہاتھ دھو کر آؤ۔ کوئی واز نہیں کی، کوئی نصیحت نہیں کی، کوئی بیان نہیں اس کے سامنے کیا، فرمایا جاؤ ہاتھ دھو کر آؤ۔ جب ہاتھ دھو کر وہ آیا تو فرمایا آؤ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ کھانا کھانے کے لیے۔ کہا حضرت میں ایک جگہ پر بیٹھ جاؤں گا، میرے ہاتھ میں فلاں۔ تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ وہ حضرت شاہ صاحب کے ساتھ جب بیٹھے تو حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے کوئی واعظ و نصیحت نہیں کی، اب یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ مسلم ہے یا عیسائی کافر ہے، بلکہ اپنی ہی پلیٹ کے اندر اس کو کھانا کھانے کے لیے کہا، اور جہاں سے وہ اپنا لقمہ لگا کر کھانا کھاتا تھا حضرت شاہ صاحب بھی وہیں سے لقمہ لگاتے اور کھانا کھا لیتے۔ یہ عمل کتنی دیر کا تھا؟ چند منٹ کا تھا۔ اس نے کھانا کھایا، کھانا کھا کر اٹھا۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ وہیں پر تشریف فرما تھے اپنے رفقاء کے ساتھ، ابھی تشریف فرمائے، ابھی اٹھے نہیں ہیں، گئے نہیں ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں 10-15 منٹ کے بعد وہی صفائی کرنے والا، وہی عیسائی صفائی کرنے والا جس کو بھنگی کہا جاتا ہے، وہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر آیا، اور بیوی بچوں کو لے کر آ کر حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، اور شاہ صاحب سے ایک ہی جملہ کہا شاہ صاحب آج مجھے دین سمجھ آ گیا ہے، آج مجھے اسلام سمجھ آ گیا ہے، اس لیے کہ آج آپ نے اخلاقیات کا وہ پیمانہ میرے سامنے رکھا ہے، وہ باب میرے سامنے رکھا ہے کہ مجھے دین اسلام کی حقانیت سمجھ آ گئی ہے۔ لہٰذا میں اپنے گھر والوں کے پاس گیا ہوں، میں نے جا کر کہا کہ میں آج سے مسلمان ہونے لگا ہوں، کہ تو مسلمان ہوتی ہے ہو جا۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، اور آج مجھے سمجھ آیا ہے کہ اسلام حق مذہب ہے، دین حق مذہب ہے، لہٰذا میں بھی مسلمان ہو رہا ہوں اور میرے بیوی بچے بھی مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو یہ کیا بات تھی؟ یہ اخلاق تھا، یہ اخلاقیات تھے کہ جن کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کے اندر گھر کیا، اسلام لوگوں کے دلوں کے اندر داخل ہوا، اور یہی وجہ تھی کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ انقلاب برپا ہو گیا، اسی وجہ سے، دین کی وجہ سے، اسی اخلاق کی وجہ سے، جس سے آج ہم دور ہیں، مسلمان دور ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم نام لے بہت نمازیں پڑھیں گے، بہت روزے رکھیں گے، بہت حج کریں گے، باہر لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات بہت اچھے ہوں گے، لیکن جیسے ہی ہم قدم اپنے گھر کے اندر رکھیں گے اخلاق سے ہم کوسوں دور ہو جائیں گے، بیوی کو بیوی نہیں سمجھیں گے، چھوٹے کو چھوٹا نہیں سمجھیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بیوی خامن سے دور ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ باپ بیٹے سے دور ہے، بیٹا باپ سے دور ہے، نہ باپ اخلاق سے کام لے رہا ہے، نہ بیٹا اخلاق سے کام لے رہا ہے، جس کا وجہ خاندانی نظام جو ہے وہ بکھر کر رہ چکا ہے۔ یہی اخلاق ہے جو مقناطیس کی حیثیت رکھتا ہے۔ اخلاق، جس بندے کے اندر اخلاق ہے لوگ اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کر کے گئے تو کیا معاملہ تھا؟ تنگ کیا، کفار نے تنگ کیا، اوجڑیاں پھینکی گئی۔ طائف کے میدان کے اندر امام الانبیاء کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ پتھر مارے گئے،
اوباش لوگوں کو پیچھے لگا دیا گیا. شعب ابی طالب کے اندر کیا ہوا, آل بیت کے اندر کیا ہوا. لیکن کیا معاملہ تھا, ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ کی طرف گئے, جب مکہ فتح ہوا اور واپس مکہ کی طرف لوٹے, اور آج مکہ والے اور کفار یہ سوچ رہے تھے کہ آج فاتح کی حیثیت سے امام الانبیاء محمد آ رہے ہیں, آج ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, آج ہمارے ساتھ کیا سب گھبرائے ہوئے ہیں, سب ڈرے ہوئے ہیں. اور امام الانبیاء جب فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے ہیں, میں اور آپ تاریخ کا جب مطالعہ کرتے ہیں, چنگیز خان نے بھی علاقے فتح کیے, سکندر اعظم نے بھی علاقے فتح کیے, بڑے بڑے فاتحین دنیا کے اندر آئے. جب فتح کر کے کسی علاقے کے اندر داخل ہوتے تھے تو ظلم و بربریت کے پہاڑوں کو گرم کر دیا کرتے تھے, ظلم کیا کرتے تھے. لیکن آج کا جو امام الانبیاء, جو اللہ رب العزت کے بعد دنیا کے اندر جو ایک ہستی کی حیثیت سے ہیں, جس کو میں نہیں, مسلمان نہیں, غیر مسلموں نے بھی ایک عظیم ہستی سے لقب دیا ہے, آج فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور اونٹ کے اوپر تشریف فرما ہے, اور امام الانبیاء جھکے ہوئے ہیں, تکبر سے نہیں بلکہ عز و انکساری سے اندر داخل ہو رہے ہیں. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ظلم یاد آگے جو مکہ کے اندر ان کے ساتھ ہوئے تھے, امام الانبیاء کے ساتھ ہوئے تھے, آل بیت کے ساتھ ہوئے تھے, حضرت فاطمہ کے ساتھ ہوئے تھے, امام الانبیاء کے ساتھ خود ہوئے تھے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ ہوئے تھے. بلال کو جلتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا, سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے, خباب کو جلتے ہوئے دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا, اور زنیرہ کی آنکھیں نکالی گئی, لبین کا چمڑا ادھیڑ دیا گیا. یہ ساری چیزیں, یہ سارے ظلم مسلمانوں کے سامنے تھے, امام الانبیاء کے سامنے تھے, اور ان کفار کے سامنے بھی تھے کہ ہم نے بہت ظلم کیے ہیں, بہت ظلم کیے ہیں. تو امام الانبیاء جب داخل ہوئے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے ایک جملہ نکلا. وہ جملہ یہ تھا, الیوم یوم الملحمہ, آج خون گرانے کا دن ہے, کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا تھا, آج ہم بدلہ لیں گے, آج بدلے کا دن ہے, آج ہم نے بدلہ لینا ہے. سمیہ کا ہم بدلہ لیں گے, بلال کا ہم بدلہ لیں گے, امام الانبیاء کے آل بیت کے ساتھ جو معاملہ ہوا, امام الانبیاء پر اوجڑیاں پھینکی گئیں, ان کا جو ہم بدلہ لیں گے. آج دن ہے, فتح مکہ ہو رہا ہے, آج بدلہ ہم لیں گے. تو یہ بات امام الانبیاء کے کانوں تک پہنچی. امام الانبیاء نے فوراً حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ نہیں, یہ جملہ نہ کہو, یہ جملہ نہ کہو. اگر یہی جملہ کہنا ہے پھر ہمارا اور کافروں کے درمیان فرق کیا رہ جائے گا؟ انہوں نے ہم پر ظلم کیا, ہم بھی ظلم کریں؟ نہیں, ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو اللہ کا نام لینے والے ہیں, ہمارا تو آخرت پر ایمان ہے, ہمیں دنیا کے اندر نہیں, ہمیں تو آخرت میں جانا ہے, ہمیں ان کو دور نہیں اپنے قریب کرنا ہے. آج بلکہ یہ نہ کہو کہ الیوم یوم الملحمہ, آج بدلے کا دن نہیں ہے, آج خون گرانے کا دن نہیں, بلکہ یہ جملہ کہو الیوم یوم المرحمہ, آج معاف کر دینے کا دن ہے. لہٰذا آج ہم کافروں کو معاف کرتے ہیں, جنہوں نے ہمارے ساتھ معاملہ کیا آج ہم ان کو معاف کرتے ہیں, جنہوں نے ہم پر ظلم کیا آج ہم ان کو معاف کرتے ہیں, جنہوں نے ہمارے ساتھ برائی کی آج ہم ان کو معاف کرتے ہیں, جنہوں نے میرے اوپر اوجڑیاں ڈال آج میں ان کو معاف کرتا ہوں. یہی وہ معافی تھی کہ اسلام کے اندر وہی کفار جو کل تک امام الانبیاء کا نام نہیں لیتے تھے, نام نہیں لیتے تھے, امام الانبیاء کا نام نہیں لیتے تھے, لیکن آج معاملہ ایسا ہوا کہ جوق در جوق اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی اخلاق. یہی اخلاق ہیں کہ مسلمانوں کے اندر سے یہ باب نکل چکا ہے, اور یہی وہ باب ہے کہ جو سب سے مشکل ترین باب ہے. ہم نماز پڑھیں گے, ہم روزے رکھیں گے, ہم دیگر معاملات کریں گے, لیکن اخلاق سے ہم کوسوں دور ہو جائیں گے, اخلاقیات سے ہم کوسوں دور ہو جائیں گے. تو آج اہمیت ہے اس بات کی, اور ضرورت ہے, اہم ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس باب کو روشن کریں, اس باب کو ہم زندہ کریں, کیونکہ ہمارے نبی نے ہمیں اخلاق سکھائے ہیں. امام الانبیاء نے جب اصحاب صفہ کو بلوایا, اصحاب صفہ آئے, یہ اصحاب صفہ کے ساتھ جو معاملات ہوا, جہاں پر دین سکھا رہے ہیں وہاں پر اخلاق سکھا رہے ہیں, جہاں پر دین سکھا رہے ہیں وہاں پر اخلاقیات سکھائی جا رہی ہیں. تو وہی صحابہ تھے
کہ وہی اخلاق سیکھ کر چاروں کونوں پر پھیل گئے. لیکن آج کا مسلمان شریعت پر چلنا چاہتا ہے. آج ہمارا گھر بچے گا اخلاق سے بچے گا, ہمارا کاروبار بچے گا اخلاق سے بچے گا, ہمارے دیگر معاملات ہوں گے تو وہ اخلاقیات کی ہی وجہ سے ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر ایسے لوگ حاضر ہوتے تھے, آ کر ساحر کہتے تھے, کاہن کہتے تھے, جادوگر کہتے تھے, لیکن امام الانبیاء کیسے معاملہ کیا کرتے تھے؟ اخلاق کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے. ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, ایک شخص آیا اور آ کر امام الانبیاء سے کہنے لگا, جو بعد میں صحابی رسول بنے اور نام تھا ان کا حضرت ضماد ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. امام الانبیاء کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے اور آ کر کہا کہ میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے, میں مکہ میں آیا ہوں, میں دوسرے علاقے سے مکہ میں آیا ہوں, اور سنا آپ کے بارے میں کہ آپ کے اوپر جادو ہوا ہے, آپ کے اوپر لگتا ہے بہت بڑے عملیات ہوئے ہیں, کہ آپ لوگوں کو ان کے دینوں سے ہٹاتے ہیں, لوگوں کو کہتے ہیں کہ 313 بتوں کی پوجا چھوڑ دو, جو ہماری خوشی کا رب ہے, غمی کا رب ہے, صبح کا رب ہے, شام کا رب ہے, ان سے آپ ہٹاتے ہو. تو مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ پر جادو ہوا ہے. اب جب یہ بات سنا, اب آپ بتائیں کہ میرے اور آپ کی طرح کوئی بندہ ہو, اس کے پاس آ کر کوئی اس طرح کہے تو آگے سے ہم تیور ہمارے ایک دم تبدیل ہو جائیں گے, پیشانی پر ہمارے ایک دم بل پڑ جائے گا. تو مجھے جادو کر کہہ رہا ہے, تو مجھے برا بلا کہہ رہا ہے. تو وہ ضماد ازدی رضی اللہ تعالیٰ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, تو وہ فرمانے لگے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ پر جادو ہوا ہے, لہٰذا میں بہت بڑا کاہن ہوں. یعنی کاہن کا مطلب یہ ہے بہت, یعنی میں جادو نکالنے والا ہوں, عملیات کا کام کرنے والا, عمل نکالنے والا ہوں, لہٰذا میں آپ کا علاج کروں گا, آپ ٹھیک ہو جائیں گے. یعنی اس نے یہ سمجھا کہ یہ نعوذ باللہ دیوانے ہو چکے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا گئے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر قرآن کی کچھ آیات پڑھی, اور جیسے ہی وہ آیات پڑھی کچھ بھی نہیں کہا. یہ قرآن کی جب آیات پڑھی تو اس ضماد ازدی جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے دل کے اندر گھر کر گئی, اور امام الانبیاء کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ حضرت ضماد کے دل کے اندر جا کر گھر کر کے, اور وہ مسلمان ہو گئے. وجہ کیا بنی کہ امام الانبیاء نے اخلاق کا جو باب تھا وہ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا. آج دین میں ہمیں جہاں پر اور چیزیں ملتی ہیں, ہمیں اخلاق 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 یہی اخلاق ہوگا جو ہمیں زمین سے اٹھا کر اوج ثریا تک پہنچائے گا. 23 سالہ دور نبوت کو ہم اور آپ اٹھائیں تو ہمیں اخلاق ملتا ہے. اخلاق کے علاوہ ہمیں اور نمازیں ملتی ہیں. حقوق العباد پورا اخلاق کا نام ہے. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ یہ وہ تھے کہ جو ایک سکھ خاندان سے ان کا تعلق تھا, لیکن اللہ رب العزت نے ان سے دین کا کام ایسا لیا, مسلمان ہوئے, پھر شیخ التفسیر بنے, اور شیخ التفسیر بھی ایسے بنے کہ اللہ رب العزت نے ان سے بہت بڑا کام لیا, اور پورے قرآن کی تفاسیر یہ خلاصے میں بیان فرمایا کرتے تھے. ایک موقع پر تشریف لے جا رہے ہیں اور سفر کی غرض سے نکلنے لگے, پلیٹ فارم پر پہنچے, ٹرین پر پاؤں رکھا, ایک قدم ٹرین پر ہے, ایک پاؤں جو ہے وہ پلیٹ فارم پر ابھی ہے. ایک شخص بھاگتا ہوا آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت اب اس کا سوال جو تھا وہ ان کا امتحان لینا تھا یا واقعتاً اس کا جواب لینا تھا, بلکہ وہ امتحان ہی لینا چاہ رہا تھا کہ میں نے سنا ہے بہت خلاصے سے دین کو پیش کرتے ہیں, تو میں ان سے سوال کرتا ہوں, میرے پاس بھی وقت نہیں ہے, اور پوری قرآن کی تفسیر سمجھنا میرے لیے کار دارت میں مشکل ہے, نہیں سمجھ سکتا, میں ان سے 2 لفظوں میں پورا قرآن کا خلاصہ سمجھنا چاہتا ہوں. حضرت احمد علی لاہوری رحمہ اللہ ایک قدم جو ہے وہ پلیٹ فارم پر ہے اور ایک قدم جو ہے وہ ٹرین پر ہے. تو اس شخص نے کہا کہ حضرت ٹرین کا بھی وقت چلنے کا وقت ہے اور آپ کے پاس بھی وقت نہیں ہے, مجھے پورے قرآن کا خلاصہ 2 لفظوں میں چاہیے, 2 لفظوں میں چاہیے. تو احمد علی لاہوری رحمہ اللہ نے فرمایا اچھا تجھے پورا قرآن کا جو خلاصہ ہے وہ 2 لفظوں میں چاہیے؟ فرمایا کہ ہاں مجھے پورے قرآن کا جو خلاصہ ہے
وہ دو ہی لفظوں میں چاہیے. تو فرمایا کہ قرآن جو ہے عبادات سے شروع ہوتا ہے اور اخلاقیات پر آ کر ختم ہو جاتا ہے. کہاں سے شروع ہوا؟ عبادات سے شروع ہوا اور اخلاقیات پر آ کے ختم ہو گیا. دیکھیں نماز ہے عبادت ہے، روزہ ہے عبادت ہے، حج ہے عبادت ہے، اور جتنے عبادت ہیں، جتنے حقوق العباد ہیں، جتنے حقوق العباد ہیں سارے اخلاقیات میں ہیں. تجارت کر رہا ہے، تجارت بد اخلاق بھی کر رہا ہے، اخلاق والا بھی کر رہا ہے. اب تجارت کرتے ہوئے اپنے چہرے کے اوپر مسکراہٹ رکھ کر، دین کو مد نظر رکھ کر، امام الانبیاء کی زندگی کو مد نظر رکھ کر، اخلاقیات کے باب کو مد نظر رکھ کر اگر وہ معاملہ کرتا ہے تو تجارت کر رہا ہے. ایک تو لوگوں کے دلوں میں اس کا گھر ہوگا، لوگ اس کو پسند فرمائیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی تجارت جو ہے وہ عبادت بنتی جائے گی. ایک شخص وہ بھی ہے جو گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، چہرے کے اوپر بل پڑے ہوئے ہیں، اب وہ بھی گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے. اور ایک شخص ایسا ہے جو گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، ماں ہے، ماں کے قدموں کو چومتا ہے، ماں کے قدموں کو ہاتھ لگاتا ہے، باپ ہے، باپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوتا ہے، اخلاق سے پیش آتا ہے. اب بیوی ہے، بیوی کے ساتھ جو ہے وہ اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے. یہ بھی وہ شخص ہے جو گھر کے اندر داخل ہوا. اب اخلاق سے چہرے کے اوپر مسکراہٹ رکھ کے گھر کے اندر داخل ہوا. تو اب بتائیں کہ بیوی اپنے اس شوہر کی کیا کرے گی؟ اس کے دل کے اندر اور زیادہ اس کے لیے محبت جاگے گی، اور زیادہ محبت اس کے دلوں کے اندر جاگے گی. جتنے معاملات ہیں ہم ان معاملات کو اگر اخلاقیات پر لے آئیں، عبادت بھی بن جائے گی اور کام بھی ہو جائے گا، اور لوگوں کے دلوں کے اندر بھی دل گھر بن جائے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہیں، خلیفہ وقت ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جس راستے پر چلتا تھا شیطان بھی راستہ بدل لیا کرتا تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر تشریف لے گئے. گھر کے اندر جیسے میاں بیوی کے اندر جھگڑا ہوتا ہے، چھوٹی بات پر کوئی بات ہو گئی. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر ہیں، رات کا وقت ہے. ایک شخص جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کے اندر حاضر ہونا چاہ رہا ہے، اور گھر کا کوئی معاملہ، کوئی مسئلہ پیش کر رہا ہے. وہ گھر کے پاس آیا، اپنے گھر کا معاملہ امیر وقت، امیر المؤمنین کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ کوئی اس کا نتیجہ نکالیں گے. جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچا، کیا سنتا ہے کہ امیر المؤمنین کی بیوی جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو گھر والے ہیں، وہ کچھ غصے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کر رہی ہیں. بڑے پریشان ہوئے کہ میں تو کوئی مسئلہ لے کر آیا تھا. واپس چلے گئے. تو صبح جب اپنے دربار میں پہنچے تو بتایا گیا کہ فلاں شخص جو ہے وہ آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوا تھا، لیکن بن بتائے کچھ بتائے واپس چلا گیا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بلوایا کہ میں نے سنا ہے کہ رات کو تو آیا تھا، لیکن کچھ بتائے بغیر تو واپس چلا گیا. تو وہ کہنے لگا کہ اے امیر وقت، اے امیر المؤمنین، جو مسئلہ لے کر میں حاضر ہوا تھا میں نے بھی اس مسئلے کے اندر آپ کو پایا، تو میں کیسے وہ پیش کرتا؟ کہا مسئلہ کیا؟ کہا میری بیوی مجھ سے گھر کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں جھگڑتی ہے، تو وہ جھگڑا لے کر میں آیا. تو جب میں نے سنا کہ آپ کے ہی گھر والے آپ کے ساتھ کچھ سخت باتیں ہو رہی ہیں اور آپ خاموش ہیں، یہ بات سنی. تو آج اگر ہم گھر میں شوہر ہے، بیوی ہے، اگر یہ بات ہم سوچ لیں اور اس کو ہم پلے سے باندھ لیں تو ہمارا گھر کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ کسی وقت میں گھر جاتا ہوں، میں غصے کی حالت میں ہوتا ہوں، تو میری بیوی جو ہے میں غصہ کرتا ہوں وہ خاموش ہو جاتی ہے، اور کسی وقت میں گھر جاتا ہوں وہ پورا دن کی تھکی ہاری اس کو غصہ آ جاتا ہے. اگر وہ میرے اوپر غصہ کرتی ہے تو میں خاموش اس وجہ سے ہو جاتا ہوں کہ وہ میری بیوی ہے، وہ میری بیوی ایسی ہے کہ میں اس کو لے کر آیا ہوں، تو مجھے اگر اپنے کام کاج گھر کی ضروریات کے لیے کوئی چیزیں ضرورت تھیں تو اس کے لیے مجھے علیحدہ علیحدہ عورتوں کی ضرورت تھی. مثلا
مجھے اگر آیا کی ضرورت تھی اس کے لیے مجھے علیحدہ سے ایک عورت رکھنی پڑتی، اگر مجھے خادمہ کی ضرورت ہوتی اس کے لیے مجھے علیحدہ عورت رکھنی پڑتی، اگر مجھے دھوبن کی ضرورت ہوتی مجھے ایک علیحدہ عورت رکھنی پڑتی، اگر مجھے باورچن کی ضرورت ہوتی مجھے ایک علیحدہ عورت رکھنی پڑتی، لیکن ان سب چیزوں کو ایک بیوی کے اندر آ گیا۔ تو ایک بیوی جو ہے وہ میری باورچن بھی ہے، میری دھوبن بھی ہے، میری خادمہ بھی ہے، سب کچھ ہے، پورا دن میرے انتظار میں وہ رہتی ہے، اور جب میں شام کو جاتا ہوں کسی وقت وہ بھی غصے کی حالت کے اندر ہوتی ہے، اگر وہ میرے اوپر ہلکا سا غصہ کر دے اور آگے سے میں کہوں میں عمر میرے سامنے تو ایسی بات کر رہی ہے، نہیں مجھے اخلاق کا دامن یہاں پر نہیں چھوڑنا چاہیے، میں نے اخلاق کا دامن یہاں، تو یہ سوچا اگر میرے راستے میں عمر جو ہے، عمر کے راستے میں شیطان نہیں آتا تو میرے سامنے بات کر رہی ہے، نہیں میں یہ نہیں سوچتا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ تو میری بیوی ہے، تو سب چیزیں میرے لیے اچھا کر رہی ہے، میرے گھر بار کی حفاظت تو کر رہی ہے، میں خاموش ہو جاتا ہوں، میں اخلاق کا دامن نہیں چھوڑتا، تو یہی وجہ ہے کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے اور میں بھی اس کے ساتھ اسی انداز سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہی وہ اخلاق کا باب ہے کہ جس کو امیر المؤمنین نے اس وقت بھی اپنے پلے سے باندھ کر رکھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے پلے سے، اگر یہ چیز ہم سوچ لیں ہمارے گھر کبھی بھی تباہ نہیں ہوں گے، ہمارے گھریلو زندگی کبھی بھی خراب نہیں ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اخلاق سے جو ہے وہ کوسوں دور ہو چکے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت کے اندر خلیفہ کی حیثیت ہے، بادشاہ کی حیثیت ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ کیا اخلاقیات کا معاملہ کر رہے ہیں، وہ باب، اخلاقیات کا باب کبھی کسی نے اپنے دامن سے چھوٹنے نہیں دیا۔ تو میری یہی گزارش ہے کہ ہم یہ چھوٹا ہوا باب جو ہے آج ہم جو ہے اس کو پکڑ لیں، یہی وہ اخلاق ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے گھر بچ سکتے ہیں، ہمارے خاندان بچ سکتے ہیں، ہماری بیوی بچوں کی زندگیاں جو ہے وہ بچ سکتی ہیں، ہمارے تجارت جو ہے وہ بچ سکتی ہے، ہمارے باہر کے معاملات جو ہے وہ اچھے احسن انداز سے ہو سکتے ہیں۔ یہی وہ اخلاق ہے کہ جو 13 سالہ دور نبوت کے اندر انقلاب برپا ہوا، غیر جو ہے آج اسلام کی آغوش کے اندر آنا چاہتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہم اخلاق کا باب جو ہے وہ بھلا چکے ہیں۔ اللہ رب العزت سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جہاں پر دیگر معاملات، حقوق العباد ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہاں پر ہمیں یہ بھولا ہوا سبق جو اخلاق کی صورت میں ہے، اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے اندر، ہماری زندگیوں کے اندر اخلاق کے اس باب کو روشن کر دے، اور ہم یہی اخلاق لے کر اپنے گھروں کے اندر بھی جائیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی معاملہ کریں، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بھی معاملہ کریں، باہر والوں کے ساتھ بھی معاملہ کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی جب ہم اخلاق لے کر اٹھیں گے اور اخلاقیات کا معاملہ لے کر ہم اٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے گھر بھی بچیں گے، ہماری زندگیوں کے اندر خوشیاں بھی آئیں گی، اور انشاءاللہ تعالی ہم بڑی خوشی کے ساتھ پرمسرت ہم اپنی زندگی گزاریں گے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا مولانا محمد۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، رسالہ